آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں کسی کی ٹپڑی بازی نہیں کرتا، بس محبت سے اپنے ہم دل کی بات کہتے ہیں، محبت سے بول دیں یا رسول اللہ کہ دین کے پاس باس کہہ دوں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں بڑا لطف آئے گا۔ محبت سے سارے لوگ بولیں یا رسول اللہ، اور لہ کر بولیں یا رسول اللہ کہ دین کے پاس باس کہہ دوں گا، قوم کے رہنما سے کہہ دوں گا، دین کے پاس باس کہہ دوں گا، غوث دین کے پاس باس کہہ دوں گا، قوم کے رہنما سے کہہ دوں گا۔ اور دشمنوں 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 سامنے سے ہٹ جاؤ، اور دشمنوں دشمنوں سامنے سے ہٹ جاؤ، اور ورنہ غوث الورا سے کہہ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ غوث الورا سے کہہ دوں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جو علماء اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کی تفسیر بھی جانتے ہیں، میں آپ کے ذہنوں کے اندر بات ڈال دوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ مگر یہاں پر پہلی آیت کریمہ کے جو ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کو چھوڑ دیا جائے، میں آخری والا ٹکڑا لیتا ہوں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت فرمائی ہے، جو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے، جو یہود و نصارہ ہے ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے، جو میرے مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کرتے ہیں ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ ان لوگوں سے ہے جو میرے رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، میرے رسول پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، میرے رسول کی عزت بھی کرتے ہیں، میرے رسول کی توقیر بھی کرتے ہیں۔ میرا رب ان سے کہتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائی، ایمان والوں سے کہا گیا ہے، آخر ایمان والوں سے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایمان والوں کی بارگاہ میں ایمان والوں سے یہ حکم کیوں لگایا گیا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، آخرکار اللہ والوں کے ساتھ میں ہو جائیں گے یا صدیقیوں کے ساتھ میں ہو جائیں گے یا سچوں کے ساتھ میں ہو جائیں گے، اس کا ہمیں بینیفٹ کیا ملے گا، اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ آپ نے غوث الورا کی محفل کو سجایا ہے، خواجہ غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کی ولیوں سے محبت کرتے ہیں، مگر ان کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں جناب والا، یہی وہ منبر ہے، کبھی اس تخت کے اوپر لوگ نمائشیں کیا کرتے ہیں، کبھی اس تخت کے اوپر بیٹھ کر دولہا دلہن کی نمائش کی جاتی ہے، کہیں اسی تخت کے اوپر بیٹھ کر کوئی پردھان منتری بنتا ہے، کبھی اسی تخت کے اوپر بیٹھ کر کوئی نیتا بھاشن دیا کرتا ہے، مگر آپ اندازہ لگاؤ آج یہی تخت ہے، یہی وہ چادریں ہیں، مگر ان چادروں کے اوپر کوئی دنیا دار نہیں ہے، بلکہ اس منبر رسول کو کسی دنیا دار سے نسبت نہیں ہو گئی ہے، بلکہ آج کا یہ منبر ہے، آج کی جو یہ تخت ہے کسی دنیا دار سے نسبت نہیں ہو گئی ہے، بلکہ آج اس تخت کو حضور غوث اعظم سے نسبت ہو گئی ہے، اللہ والوں سے نسبت ہو گئی ہے، رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے۔ تو آج یہ دنیا کا معمولی اسٹیج نہیں رہ گیا ہے، بلکہ یہ وہ اسٹیج ہو گیا ہے، بلکہ جس اسٹیج کے بارے میں فرمایا گیا یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے مصطفیٰ کا وفادار مصطفیٰ کے رحمت کی باتیں کرتا ہوا نظر آیا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ، وہی منبر رسول ہے، اس کو مصطفیٰ کریم سے نسبت ہو گئی۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، کوئی آپ اینٹ خرید کر لائے اور لانے کے بعد وہی اینٹ ایک گھر کے دیوار میں لگا دیں، اور لانے کے بعد دوسری اینٹ ایک مسجد کی دیوار میں لگا دیں، آپ اس کا فرق سمجھ جائیں گے۔ اینٹ ایک جگہ کی ہے، لانے والا بھی ایک ہے، مستری بھی ایک ہے، مگر جو گھر کے اندر اینٹ لگائی گئی ہے اس کو کوئی نہیں چومتا ہے، مگر وہی اینٹ جب مسجد کے اندر لگا دی جاتی ہے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں چومنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، ہم نے جب غوث اعظم سے محبت کر لی ہے، حضور غوث اعظم کی محبت کا پتھر اپنے سینے کے اوپر رکھ لیا ہے، تو اسی طرح سے پتہ یہ چلا ہمیں کسی دنیا دار سے نسبت ہو گئی تو ہمیں کوئی نہیں پہچانتا تھا، مگر جب سے ہم نے غوث الورا سے محبت کر لی ہے، اپنے آپ کو قادری لکھ لیا ہے، اپنے آپ کو قادری میں شامل کر لیا ہے، تو
جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائی، بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوں میں، آخر کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان ولیوں سے محبت کی جائے، میں آخر کیوں کہتا ہوں غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہوا جائے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ میں قاری طارق رضا سے پوچھنا چاہتا ہوں، قاری طارق رضا صاحب ذرا یہ بتائیے، جو ممبر کے اوپر یہ نوٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اگر ادھر سے پنکھا لگا دیا جائے ادھر کی ہوا چلے گی، نوٹ ادھر چلا جائے گا، جی جی نوٹ ادھر چلا جائے گا، اور ادھر سے ہوا چلے گی تو نوٹ ادھر چلا جائے گا، ادھر سے ہوا چلی تو نوٹ سامنے چلا جائے گا۔ مگر میں آپ کے ذہنوں کو کھول دینا چاہتا ہوں، اسی نوٹ کے اوپر کوئی چھوٹا سا پتھر لا کر رکھ دیا جائے، اب کوئی بھی ہوا چل جائے مگر کاغذ اپنی جگہ موجود رہے گا، چاہے ادھر کی ہوا چلے کاغذ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، ہم نے ایمان میں داخلہ تو لے لیا ہے، مگر یاد رکھو میرے بھائی، ابھی ہمارا دل کورے پر کاغذ کی طرح ہے، کبھی قادیانیت کی ہوا چلتی ہے، کبھی دیابنا کی ہوا چلتی ہے، کئی وہابیوں کی ہوا چلتی ہے، کئی نیچریوں کی ہوا چلتی ہے، کئی رافضیوں کی ہوا چلتی ہے، کئی مولائیت کی ہوا چلتی ہے۔ ہمارے ایمان کو لوگ لوٹنا چاہتے ہیں، مگر جب سے ہم نے اس سینے کے اوپر غوث اعظم کی محبت کے پتھر کو رکھا ہے، غریب نواز کی محبت کے پتھر کو رکھا ہے، اللہ کے ولیوں کی محبت کے پتھر کو رکھا ہے، اب چاہے کوئی بھی ہوا چل جائے ہمارا ایمان اپنی جگہ کے اوپر محفوظ ہے۔ ہم نے اسی وجہ سے کہا تھا، اے دنیا والوں سن لو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائی، واہ واہ واہ، ان ولیوں سے محبت کی جائے، ان کی نسبت پانے کی کوشش کی جائے، ان کے دامن سے لپٹ جاؤ، ان کی محبت کو سینوں کے اندر بسا لو۔ آپ جانتے ہو ان نسبتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے، میں بس آخری بات پیش کر رہا ہوں، اس نسبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی، کبھی غور کرو، حضرت بلال کا نام تو سنا، اللہ اللہ، حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں، بڑے کالے ہیں، کوئی نہیں جانتا، مگر جس دن سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا زمانہ جاننے کے لیے تیار ہو گیا۔ واہ 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 واہ، میں نے عالم تصورات کو پوچھا، اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حبشہ کے رہنے والے ہیں، آپ یہاں کی بھاشا سے واقف نہ ہے، نہ کوئی آپ کو جانتا ہے، نہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں، مگر وجہ کیا ہوئی، چند ہی دنوں کے اندر، چند ہی لمحوں کے اندر، چند ہی ایام کے اندر آپ کو پورا مکہ جاننے لگا ہے، آپ کو پورے مکہ کے لوگ سلام کرنے لگے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہو گئی، تو حضرت بلال نے کہا ہے، اے لوگوں سنو سنو، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو دنیا مجھے کیوں پہچانتی ہے، دنیا مجھے کیوں جانتی ہے، میں حبشہ کا رہنے والا تھا، مگر جب سے میں نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھا ہے میں ان کا دیوانہ ہو گیا، میں نے جب سے محمد عربی کا رخ انور کو دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخلہ لے لیا، اور جب سے مصطفیٰ کی نظر اس بلال کے اوپر پڑ گئی ہے زمانہ کہتا ہے، اے بلال تم جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، بھائی اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، بلکہ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہیں تو اپنی محبت کا انداز الگ رکھو میرے بھائی۔ ان نکڑوں کے اوپر بیٹھ کر محبت ادا نہیں ہوتی ہے، اگر محبت کا مزاج پرکھنا ہو تو محبت کے سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ حضرات میں بہت مختصر وقت میں تھا، اللہ کریم جو میں نے بولا ہے میرے بولنے میں جو غلطیاں ہوگی معاف فرمائے، اور اللہ کے ولیوں سے ہمیں اور آپ کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جائیے نہیں، بلکہ آپ جن کی محبت میں بیٹھے ہیں، جس کی محبت میں جلسہ سجا کر بیٹھے ہیں، آج انہی کی اولاد بھی تشریف لائی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔